السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے جائزہ نمبر 1 کا سبق بھی پڑھیں گے اور سوالات کو بھی حل کریں گے۔ جائزہ نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ سننا اور بولنا کے تحت یہاں پر ایک سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 5 باتیں بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو 5 باتیں ہیں وہ ہم نے ایک کاغذ پر لکھی ہے، آپ ذرا ان کو دیکھیے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تھے، صادق اور امین تھے، نرم خو اور خوش اخلاق تھے، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ 5 باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو گئی۔ اب ہے پڑھنا۔ عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں 2 آدمی آئے۔ جج نے دیکھتے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں ایک آدمی سیدھا سادہ جبکہ دوسرا چالاک ہے۔ ان دونوں نے جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ پہلے سیدھا سادہ آدمی بولا، جناب میں نے کچھ رقم امانت کے طور پر اس کے سپرد کی تھی، اب یہ رقم دینے سے انکار کر رہا ہے۔ جج نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، میرے پاس اس کی کوئی رقم نہیں، اگر یہ سچا ہے تو کوئی گواہ لائے ورنہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ جج نے پہلے آدمی سے پوچھا، تم نے رقم کس جگہ اس کے حوالے کی تھی؟ جج نے کہا، ایک درخت کے سائے میں، پہلے آدمی نے جواب دیا۔ جج نے کہا، تم اس درخت کے پاس جاؤ، شاید تمہیں یاد آئے کہ تم نے رقم کسی کو دی تھی یا خرچ کر لی تھی۔ آدمی سیدھا سادہ تھا، چلا گیا۔ دوسرا آدمی جج کے پاس بیٹھا رہا۔ جج اپنے کام میں مصروف ہو گیا جبکہ دوسرا آدمی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک جج نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی کہاں، وہ درخت تو بہت دور ہے۔ تو یہ عبارت ہو گئی اور اس میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان ہوا۔ اب اسی عبارت سے متعلق یہاں پر کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات یہاں پر موجود ہیں۔ سوال نمبر الف، دونوں آدمیوں میں کس بات پر جھگڑا تھا؟ دونوں آدمیوں کے درمیان رقم کے معاملے پر جھگڑا تھا کہ ایک نے امانت رکھی تھی اور دوسرا اس کو رقم دینے سے انکار کر رہا تھا۔ دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی جج نے کیا اندازہ لگایا؟ دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی جج نے اندازہ لگایا کہ ان میں ایک آدمی سیدھا سادہ جبکہ دوسرا چالاک ہے۔ جج نے پہلے آدمی کو کہاں بھیجا؟ جج نے پہلے آدمی کو اس درخت کے پاس بھیجا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس درخت کے ساتھ اس درخت کے قریب رقم دی تھی، تو اس درخت کے پاس بھیجا۔ جج اور دوسرے آدمی کے درمیان کیا بات ہوئی؟ جج نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی کہاں، وہ درخت تو بہت دور ہے۔ آخری سوال ہے، آپ کے خیال میں جج نے اس جھگڑے کا فیصلہ کس کے حق میں دیا ہوگا اور کیوں؟ تو ہمارے خیال میں جج نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس سیدھے سادے آدمی کے حق میں دیا ہوگا، اس لیے کہ وہ دوسرا جھوٹ بول رہا تھا اور جھوٹ کے سہارے اس کے رقم کو غصب کرنا چاہ رہا تھا، اور جج کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ چالاک آدمی ہے، مکار ہے، اور یہ دھوکے سے اور جھوٹ سے سیدھے سادے آدمی سے رقم
غصب کرنا چاہتا ہے، تو اس پہلے والے اور سیدھے سادے آدمی کے حق میں فیصلہ دیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں جی آگے قواعد اور مشق کے ذیل میں یہاں پر ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرے۔ خیرامہ خیرامہ، نفع بخش، نادر، حکمت، دستگیری، تو ہم نے اس کو جملوں میں استعمال کیا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ خیرامہ خیرامہ، احمد آج اسکول سے گھر خیرامہ خیرامہ واپس پہنچا۔ خیرامہ خیرامہ مطلب آہستہ آہستہ۔ نفع بخش، ہمیں ملک و قوم کے لیے نفع بخش بننا چاہیے۔ نادر، دوسروں کی خدمت کا نادر موقع کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حکمت، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر فائدہ اور حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ دستگیری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی دستگیری کی۔ تو یہ الفاظ اور جملے ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھے۔ تو اسم نکرہ وہ اسم ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسم معرفہ وہ والے اسم جو خاص ہوتے ہیں اور خاص خاص لوگوں یا جگہ یا کسی چیز کا اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی قائد اعظم، یہ اسم معرفہ ہے، تو اس کے ساتھ لکھ لیں گے میم۔ فاطمہ، تو یہ بھی خاص نام ہے فاطمہ، یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ لڑکا نکرہ ہے اس لیے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو نون لکھ لے اس کے ساتھ۔ قلم بھی ایک عام نام ہے، اسم نکرہ ہے کہ کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، تو یہ بھی نکرہ ہے۔ قلعہ بالا حصار، تو یہ ایک خاص نام ہے، تو یہ معرفہ ہے، میم لکھ لیں گے۔ مسجد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کون سا مسجد، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ ہے، تو نون لکھ لیں گے۔ گھر، کون سا گھر، کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی نکرہ ہے، نون لکھ لیں گے۔ خضدار، یہ بلوچستان کا ایک خاص شہر ہے، معرفہ ہے، تو میم لکھ لیں گے۔ ناصر بھی ایک خاص نام ہے، تو ہم معرفہ یعنی میم لکھ لیں گے۔ اور پھول یہ ایک عام نام ہے، نکرہ ہے، تو نون لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا سارا یہ والا۔ اب آگے دیکھتے ہیں لفظوں کو چن کر صحیح خانوں میں لکھے۔ تو یہاں پر پھر مذکر اور مؤنث دیے ہوئے ہیں الفاظ، تو ان کو ہم نے مذکر کے سامنے مذکر کو اٹھا کر لکھنا ہے، اور مؤنث والے الفاظ کو مؤنث کے سامنے ہم نے اٹھا کر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے آواز، تو آواز یہ مؤنث ہے، تو ہم اس کو یہاں پر لکھ لیں گے آواز۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اگلا ہے آسمان، آسمان مذکر ہے، تو ہم اس کو یہاں پر لکھ لیں گے، یہ بھی ہو گیا۔ زمین، زمین مؤنث ہے، تو ہم اس کو یہاں پر لکھ لیں گے نیچے، یہ بھی ہو گیا۔ پانی مذکر ہے، ہم اوپر لکھ لیں گے، یہ بھی ہو گیا۔ سورج مذکر ہے، اوپر لکھ لیں گے، یہ بھی ہو گیا۔ سورت مؤنث ہے، نیچے لے کے آئیں گے مؤنث کے سامنے، یہ بھی ہو گیا۔ اور بادل مذکر ہے، تو اوپر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جنگل مذکر ہے، اوپر لکھ لیں گے، یہ بھی ہو گیا۔ قوم مؤنث ہے، تو یہ بھی یہ مؤنث کے سامنے آ گیا۔ بارش مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو نیچے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اکثر یہ وہ والے مذکر مؤنث ہیں جو غیر حقیقی ہے، تو مذکر میں اور مؤنث میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب مصرعے ملا کر شعر مکمل کریں۔ اسماعیل میرٹی صاحب کے اشعار ہے، ایک طرف مصرع ہے، دوسری طرف مصرع ہے، تو ہم نے واہم ملانا ہے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، ٹھیک ہے، جس نے ہماری گائے بنائی، تو یہ ملا لیں گے۔ اس مالک کو کیوں نہ پکارے، جس نے پلائی دودھ کی داریں، جس نے پلائی دودھ کی داریں۔ خاک کو اس نے سبزہ بنایا، خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، تو یہ اس کے ساتھ ملا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ، دودھ ہے کیسا، تازہ گرم سفید اور میٹھا، تو یہ اوپر لے کے جائیں گے۔
گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت، تو یہ یہاں لے کے آئیں گے، ملائیں گے۔ اور آخر میں رہ گیا دانا دنکا بھوسی چوکر، کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، تو یہ یہاں پر ملا لیں گے۔ تو یہ جائزہ نمبر 1 ہو گیا ہمارا مکمل، اور اگلا سبق نمبر 5 پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔